رحیم سورہ نحل اس کا یہ رکوع نمبر 9 ہے، آیت نمبر 66 ہے، 66 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 66 ہے، 66 نمبر آیت مبارکہ میں یہاں سے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے۔ انعام مویشی، پھر انعام کا ذکر آیا تو دودھ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کا شاہکار ہے۔ پھر ثمرات میں دو کا تو نام ارشاد فرمایا، کھجور اور انگور، بے شمار پھل بنائے ہیں۔ اور پھر خصوصاً اس رکوع میں 2 آیات جو ہیں وہ بی سے ریلیٹڈ ہیں، شہد کی مکھی، جس کی مناسبت سے سورت کا نام ہے نحل۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ تو آیت 68 اور 69 یہ وہ شہد کی مکھی ہی کے متعلق ہے کہ اللہ نے دیکھو اس کو یہ یعنی القا کیا ہوا ہے وہی کہ وہ اس طرح اونچائی پر اپنا گھر بنائے، چھتے، اور پھلوں سے رس چوسے، اور اس طرح وہ شہد شفاء للناس، قرآن نے کہا ہے دیکھو شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اور کہا دیکھو اللہ نے انسان کی تخلیق کی تو وہی موت دے گا، اور جس کو جتنی چاہے عمر دے دے، کسی کو بچپن میں بلا لے، کسی کو ارذل العمر تک پہنچا دے، ایسی عمر کہ لا یعلم بعد علم، کہ اس کی کوئی یادداشت ہی ختم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، جبکہ وہ جوانی میں خوب علم رکھتا ہے، جانتا ہے، لیکن اس وقت یہ سب چیزیں اس سے جاتی رہتی ہیں۔ تو یہ موضوعات ہیں آج کے اس مختصر سے رکوع نمبر 9 میں نا، یہ بات
فرمائی گئی ہے۔ تو آیت نمبر 66 میں فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ فرمایا کہ وَإِنَّ اور بے شک لَكُمْ تمہارے لیے فِي الْأَنْعَامِ انعام جانوروں میں لعبرہ، عبرت سے یہ یعنی بہت سے سبق ہیں سیکھنے والے۔ نسقیکم، ساقی نہیں ہوتا پلانا، نماز استسقاء ہے تو نون مضارع کی علامت ہو گئی، جیسے نعبدو، نسقی ہم پلاتے ہیں کم تمہیں، مما اس سے جو، یعنی انعام کی طرف ہے اشارہ، فی بطونہ، بطون بطن کی جمع ہے ان کے پیٹوں سے، من بین فرث و دمل، دیکھیں انعام یعنی گائے کی طرف اشارہ، تو جسم تو اس کا ایک ہی ہوتا ہے، اسی میں یہ تینوں چیزیں ہیں، فرث، دم اور لبنن، یہ بھی اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ آپ دیکھیں اور کریں ہیں، بین درمیان فرث ظاہر ہے گوبر کو کہتے ہیں، دم خون کو کہتے ہیں، لبن یہاں دودھ ہو گیا، تینوں چیزیں ہو گئی، درمیان گوبر کے خون کے کیا پلاتے ہیں؟ لبنن، دودھ، اور دودھ بھی خالصاً، خالص، سائغا للشاربین، سائغاً خوشگوار، یعنی جو پینے میں اچھا لگے، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ تو آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک تمہارے لیے انعام مویشیوں میں بھی بہت سی چیزیں سیکھنے کے لیے سبق کے طور پہ رکھی ہیں، اور کہا ہم ان کے پیٹ میں گوبر خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ یہ ارشاد فرمائی گئی، یہ اللہ کی جو ہے قدرت ہے واقعی۔ یہ فریشلی بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی وقت ہوتا ہے، آپ اللہ جب اکبر، بھی ذبح ہوتی ہے گائے، ہاں ایک قطرہ دودھ کا نہیں نکلتا۔ اور ایک قطرہ دودھ کا نہیں نکلتا، یار یہ سب چیزیں بڑی وہ ہے غور طلب، یہ بڑا پوائنٹ ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب اس کو ذبح کرنے کے بعد خون نکل سکتا ہے، خون بھی تو جسم میں ہی ہوتا ہے نا، تو کبھی ایسا کبھی سنا ہے کہ ذبح کیا تو دودھ اس کا جسم سے نکل رہا ہے؟ یہ بھی شاہکار ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے رکھا ہے یار، ویسے اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی چیز پر بھی تدبر غور کریں تو ہر چیز شاہکار ہے کمال کا طور پر نا۔ اور دیکھیں اس کا چارہ خوراک سبز رنگ کی ہوتی ہے نا، چارے کھاتے ہیں نا، سفید رنگ کا دودھ نکل رہا ہے، سلاد کھاتی ہے لیکن دودھ بالکل سفید ہوتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے نا، بالکل، یعنی ورنہ گرین ہو جی، گرین کھاتی ہے تو گرین ہی ہے۔ ہاں ہاں لوگ کہتے ہیں کہ سلاد کھایا کریں ذرا لسے ہو جائیں گے، ہاں پھر گائیں بھینسیں تو بالکل باریک ہوتی ہیں۔ ہاں نہیں واقعی وہ یعنی ڈائٹنگ کے لیے کہا جاتا ہے نا، بس سلاد پر ہی گزارا کرو، تو وہ تو ہوتا ہی سلاد ہے سارے چارہ، تو واقعی انہوں نے جیسے کہا ہے وہ تو بالکل ہی کمزور ہونی چاہیے، مکھن نکلتا ہے عام دیکھو، بلکہ موٹاپے کے لیے مثال دینی ہو تو کہتے ہیں بھینس کی طرح ہو رہے ہو موٹے نا، یعنی وہ تو لسا کیا وہ موٹے کے لیے ہے، مرض ہے، یہ مرض ہے۔ اچھا پھر بھینس کو آپ چھوڑ دیں، کوئی زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا اسے کھلانے کا، چل لیتی ہے، اسی سے کام اس کا چل سکتا ہے، کام وہ چلا لیتی ہے خود چل کے۔ ہاں وہ بچپن میں پڑھا کرتے تھے، نظم بڑی اچھی تھی، شکر کر اپنے رب کا بھائی جس نے گائے بنائی، کچھ تھی بڑی پیاری تھی، گائے پر تھا، شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، جس نے ہماری گائے بنائی، ہاں ایسی تھی، اور اس کے اگلے شعر بھی بڑے اچھے تھے، یعنی نا وہ گائے کے بارے میں تھے، عام شعر ہے لیکن ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نہیں واقعی بلکہ ہلکا پھلکا بڑا شاعری، ہاں شاید ضرور تھے لیکن اچھا لکھا تھا انہوں نے۔ بہت اللہ کی نعمت کا اعلان ہے۔
وہ دیکھیں یہاں بھی گائے کا ہی ذکر ہے. اچھا دیکھیں اس میں فی الانعام، جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی، سورت کا بھی نام ہے انعام. تو جنرلی یہ چوپائے تو مینس ہوتا ہے کہ ہر 4 پیر والے، تو وہ تو بہت ہیں، شیر، زیبرا، سارے چوپائے ہی ہیں، ہے نا جی. لیکن یہ وہاں عرب میں انعام جو ہے نا یہ 4 ہی کے لیے استعمال ہوتا تھا، 2 بڑے اور 2 چھوٹے. بڑے جو ہیں اونٹ اور گائے، چھوٹے جو ہے بھیڑ اور بکری. اب دیکھیں کہ عید الاضحیٰ پر ان 4 میں سے قربانی ہوتی ہے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری. بھیڑ میں مطلب دمبا، چھترا سبھی آ گیا نا اس میں نا، اور بکری. ہاں تو دیکھیں یہ جیسے ابھی بات بھی ہو رہی ہے، یہ توجہ اس طرح دلائی ہے کہ یہ جو ہے انعام، یہ جو کچھ کھاتے ہیں ان کے معدے میں جاتا ہے، اسی خوراک سے دیکھیں دودھ بھی بن رہا ہے، اسی خوراک سے خون بھی بن رہا ہے. دودھ پیور وائٹ کلر کا، خون ریڈ کلر کا. اسی میں گوبر پیشاب بھی ہے، وہ باڈی تو ایک ہی ہے نا. اور وہ دیکھو خون رگوں میں ہے اور دودھ تھنوں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسی ڈائریکشن کی ہوئی ہے نا ساری اس کے جسم میں نا، غور و خوض ہے نا. اور دیکھیں کہ یہ بھی خوبصورتی ہے کہ گوبر اور پیشاب وہ اپنے اپنے ایگزٹ مخرج میں منتقل ہو جاتے ہیں. دودھ میں نہ خون کی رنگت ہے، ریڈ پن کچھ نہیں آتا، نہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی سمیل آئے گوبر پیشاب کی، اسی باڈی میں سے نکل رہے ہیں نا. یہ جتنا غور کرو اتنی چیزیں سامنے آئیں گی کہ یہ اللہ کی ایک تخلیق شاہکار ہے. تو اسی لیے یہاں پر دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے نا، یہ بتایا ہے. بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ ٹیکن ایز گرانٹیڈ ہوتی ہیں. وہ یار کیا ہے، اللہ نے اتنے جانور بنائے، وہ گائے بھی جانور ہے، وہ دودھ دیتی ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے افلا یتدبرون القرآن، اس پر سوچے تو. ہاں ہاں ایگزیکٹلی یار، اس کی اسکن بھی، ہر چیز اس کی. ہاں 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 ہر چیز ہوتی ہے یار. ہاں اس کی کھاد بن جاتی ہے، اپلے وغیرہ دیکھو نا. ہاں بایو گیس، یہ کتنی چیزیں ہیں یار، یہ ایک ایک چیز اس کی استعمال ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جتنا غور کریں گے آپ اتنی چیزیں ہیں اس میں. تو اس میں 66 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر ذرا غور و خوض کرو کہ ہم کیسے شاربین کو خوشگوار قسم کا خالص دودھ فراہم کرتے ہیں. اگلی آیت میں فرمایا کہ پھلوں سے تم نشاور چیز بھی بنا لیتے ہو اور اس کی حسنہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اس میں 2 ثمرات نخیل اور عناب کا ذکر آ گیا. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَمِن ثَمَرَاتِ، اور پھلوں میں سے، ثمرات ثمر کی جمع ہے. النخیل والعناب، نخیل کھجور کو کہتے ہیں، عناب انگور. تتخذون اخذ سے ہے، اخذ مینس پکڑنا، لینا. تتخذون تم حاصل کرتے ہو، منہ اس سے، سکرم و رزقا حسنا. سکرم نشہ آور چیز، اور یہ وہاں بھی آیا ہے نا، ہاں سورہ نساء، ہاں سورہ نساء میں جہاں ارشاد فرمایا گیا، نساء کی آیت 43، ہاں 443 وہاں مومنوں سے کہا کہ جب تک نشے میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ، تمہیں پتہ ہی نہ ہو کیا پڑھ رہے ہو، ہے نا جی. وہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. سکارا کا لفظ ہے یہاں بھی دیکھیں نا، وہی ہے سکارا. یہ 443 میں ہے، وہاں پر نماز کے قریب نہ جاؤ یہ کہا. تو یہاں بھی دیکھیں کہا کہ منہ سکرم اور رزقاً. ہاں اچھا یہ بھی ذرا غور کریں، کھجور اور انگور
کھجور اور انگور، اللہ اکبر، ہے نا جی. سکرم اور رزقن حسنا، یہ آپ دیکھیں یہ واو کے ساتھ الگ کیا ہے. یہ تھوڑا سا پوائنٹ غور طلب ہے کہ یہ چیز اگر سکرم بھی رزقن حسنا ہوتا تو شاید واو نہ آتا، الگ الگ نہ کیا جاتا، وہی رزقن حسنا. یہاں پر یہ اشارہ ہو گیا یہ رزقن حسنا نہیں ہے، اگرچہ شاید اس وقت تک حرمت کا حکم نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک اشارہ اس طرف ہے کہ اصل خالص چیز تو یہ ہے کھجور اور انگور، لیکن تم پھر بھی اس سے جو ہے نا وہ نشہ آور چیز بنا لیتے ہو. اس وقت تو یہ بڑا عام تھا. اور یہ جو حرمت ہے، کس کی حرمت؟ شراب کی. یہ بتدریج ہوئی ہے، یک مشت جو ہے آرڈر نہیں آیا کہ یہ حرام ہے. کیوں؟ یہ بڑے لارج سکیل پر یہ بنائی بھی جاتی تھی، روزگار اٹیچ تھا، گھروں میں بنتا تھا. کیا ہے گھروں میں اس کو وہی کرنا ہوتا ہے نا. ہاں بالکل. تو یہ کیونکہ روزگار تھا نا، عام تھا. جس طرح آج کل فیشن ہے کہ جی وہ پیپسی کے بغیر آپ کا لنچ ہی نہیں ہوتا، پیے جاتے ہیں، تو عام تھا جب حرمت نہیں ہے. تو اس میں مصلحت حکمت ہے، ایک دم نہیں منع کیا اس کو، بتدریج ہے نا. اور پہلے تو یہ کہا کہ یعنی جیسے اس میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہیں، یہ بھی اشارہ ہو گیا نا کہ نفع اس لیے کہہ دیا کہ تمہارے روزگار اور وہ سارے اس پر اٹیچ ہیں. اور پھر اسی طرح 2-3 دفعہ پھر آخر کہا کہ تم باز آتے ہو یا نہیں، یہ حرام. ہاں بالکل، ہاں پھر ہوگی نا. ہاں وہ سخت الفاظ میں نا کہہ دیا کہ اب اتنی دفعہ تم نے کہا ہے. اچھا تو یہ دیکھیں اس میں یہ الگ الگ یہ ارشاد فرمایا گیا. اس میں کہا آیت نمبر 67 میں کہ ومن ثمراتی، پھلوں میں سے نخیل اور عناب، کھجور اور انگور. ویسے ان دونوں سے زیادہ تر وہ شراب بنتی تھی، کھجور کی اور انگور کی نا ذکر آ گیا. تتخذون منہ سکرم، تم حاصل کرتے ہو سکرم یعنی نشہ آور چیزیں، یہ شراب کی طرف اشارہ ہو گیا. ورزقن حسنا، اور یہ رزق حسنہ ہیں کیونکہ کھجور میں اللہ تعالیٰ نے بڑی غذائیت رکھی ہے، بڑی سالڈ چیز ہے. ویسے کھجور آپ روزے کے بعد یہ کھجور کھائیں، یو فیل نرشنگ، بڑا اس میں طاقت ہے. اور اس دور میں یہ فل ڈائٹ کے طور پر لوگ کھا لیتے تھے، بھوکے نا کھجوریں چند ایک، کیونکہ یہ خاص فصل تھی نا وہاں کی. مدینہ میں تو بہت ہوتی ہے، اور شاید ہم اتنی اقسام جانتے بھی نہیں ہیں جتنی قسمیں ہیں. کبھی آپ مدینہ میں کھجور مارکیٹ چلے جائیں، بہت بڑی بڑی مارکیٹ ہے، بہت ہے اندر کر کے نا، اور اتنی ورائٹیز ہیں کوئی حد نہیں. جی 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 فرماتی ہیں کہ خیبر کی فتح تک جی جی مدینے میں ہم پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھا سکتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنی بھوک ہوتی تھی. ہاں تو جب خیبر فتح ہوا پر اتنی کھجوریں مل گئیں ہاں پیٹ کا مسئلہ بن گیا. اللہ اکبر. تو لگتا ہے یہ کہ ان کی اسٹیپل ڈائٹ یہی تھی. ہاں یہی تھی بہت. یہ تو بہت سی جگہ ہے کھجور کرنا. اللہ اکبر. کہ جس گھر میں چند کھجوریں ہیں وہ بھوک سے نہیں مرے گا. ہاں ہاں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ کھجور گھر میں ہونی چاہیے. ہاں ہاں ہر وقت راؤنڈ دا ایئر. اور یہ چیز ایسی ہے کہ راؤنڈ دا ایئر مل بھی جاتی ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کھجور جو ہے نا کھجور مل جاتی ہے آپ کو. اللہ اکبر. تو یہ سب چیزیں اس میں ہیں. ان فی ذالک، اس میں بے شک، لآیۃ، دیکھیں بہت بڑی نشانی ہے، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں. کہا دیکھو اللہ نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے پھل پیدا کیے، تم ان سے نشے کی چیزیں بھی بنا لیتے ہو، سکرم، اور کھانے کے لیے تو ہے یہ طیب، رزقن حسنہ، بڑا پاک رزق ہے یہ انگور ہو یہ کھجور. تو کہا اس میں نشانیاں ہیں ہر عقل والے کے لیے. مفسرین نے ویسے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ اس وقت اتری تھی جب شراب جو ہے نا حرام نہیں تھی، تو اس لیے رزقن حسنن کے ساتھ اس کا ذکر ہے، حلال چیزوں کے ساتھ نا. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ویسے بھی
یہ بتدریج اس کی حرمت کا جو ہے نا وہ حکم آیا ہے، شراب یکمشت جو ہے وہ حرام نہیں کی گئی۔ اگلی آیت مبارکہ 2 آیات جو ہیں 68 اور 69، یہ جو ہے یہ جو شہد کی مکھی اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز ودیعت کر دی نا اس کا ذکر ہے، اور اس کو اوہا سے یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو 2 آیات یہ اکٹھی ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ 2 آیات جو ہیں یہ بی کے بارے میں ہیں، شہد کی مکھی۔ فرمایا وَأَوْحَىٰ، لفظی معنی تو ہیں وہی، ہے نا جی، ہاں وہی کا جو لغت کے اعتبار سے معنی ہے نا وہ ہیں اشارہ کرنا، ہے نا جی اس کا۔ اور یہ دیکھیں شہد کی مکھی کے لیے بھی وہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے بھی یہ وہی کا لفظ آیا، ہاں ان کو بھی، یعنی یہ کیا گیا کہ تم بچے کو نا صندوق میں بند کر کے ڈال دو، ہے نا جی، وہاں بھی ہے حضرت مریم جی ہیں، ان کے لیے بھی، ہاں ان کے لیے بھی، ہاں ان کے لیے بھی، ہاں ہاں حضرت عیسیٰ کی حواریوں کے لیے بھی یہ لفظ ہے، ان کے لیے بھی ہے، تو ان کے دلوں میں بھی یہ القا کر دیا، ڈال دیا کہ تم یہ سچے پیغمبر ہیں تو لے آؤ، ہیں کیا کیا نہیں، وہ بات ہوئی ہے نا آفٹر دا کلاس دیر ول بی اے ایلیبوریٹ لیکچر along with the diagrams to root، کیونکہ it is very important جو ہے نا اپلوڈ کرنے والا بھی آیا ہوا ہے۔ اچھا اپلوڈ، یار یہ 2 لفظ بڑے میننگ فل ہیں، کہا جی کہ جس نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا اپلوڈ کر دیا، یہ پولیٹیکلی بھی یوز ہوتا ہے کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے۔